सल्तनत उस्मानिया की मुकम्मल और तफसीली तारीख। तमहीद। सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर इस्लामी तारीख की सबसे तवील, मुनज़्ज़म और ताकतवर सल्तनतों में शुमार होती है। ये सल्तनत तकरीबन 624 साल 1299 ता 1923 कायम रही और 3 बराज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर हुक्मरान रही। उस्मानियों ने न सिर्फ फतोहात हासिल किए बल्कि एक मज़बूत इंतज़ामी, अदालती, अस्करी और सक़ाफ़ती निज़ाम भी कायम किया। एक क़याम सल्तनत 1299 अटरिल गाज़ी कबीला काई से ताल्लुक़। सल्जोक़ी सल्तनत के वफ़ादार अनातोलिया में बाज़ंतीनी सरहदों की हिफाज़त। उस्मान गाज़ी 1299 1326 सल्तनत का बाज़ाबता बानी। बाज़ंतीनी किलों पर फतोहात 1299 खुद मुख्तारी का ऐलान। उस्मान के नाम पर सल्तनत उस्मानिया कहलाई। कारनामे। इस्लामी रियासत की बुनियाद। जहाद का तस्वर मज़बूत किया। क़बायली रियासत को मुनज़्ज़म सल्तनत में बदला। दो तौसी और इस्तेहकाम का दूर। 1326 1453 और खान गाज़ी पहला उस्मानी दाराल हुकूमत बोरसा। पहली मुनज़्ज़म फ़ौज। अदालती निज़ाम का क़याम। मुराद अव्वल यानी चरी जनिसरीज़ फ़ौज का क़याम। बलोपान में फतोहात। शहादत तेरहनवास जंग कोसो। बायज़ेद अव्वल यल्दरम। यूरोप में खूफ की अलामत। तैमूर से जंग इंकरा 1402 में शिकस्त। आरज़ी इंतशार। 3 फ़तेह क़िस्तंतनिया तारीफ़ का अज़ीम मोड़ 1453 सुल्तान मुहम्मद फ़ातेह उम्र सिर्फ 21 साल। क़िस्तंतनिया फ़तह 29 मु 1453 बाज़ंतीनी सल्तनत का ख़ात्मा। शहर का नाम इस्लाम्बुल इस्तंबुल। अज़ीम कारनामे। यूरोप में इस्लाम का मज़बूत कदम। जदीद तोपख़ाने का इस्तेमाल। मजहबी रवदारी ईसाई व यहूदी महफूज। 4 आरूज सल्तनत 1453 1566 सुल्तान सलीम अव्वल खिलाफत का हिस्सूल 15 मक्का मदीना का तहफ़्ज़। मिस्र शाम हज्जाज फ़तह। सुल्तान सुलेमान क़ानूनी सनहरी दूर। सल्तनत अपने आरूज पर। यूरोप अफ्रीका एशिया तक फतोहात। शानदार कानून साजी। इंसाफ का आलमी नमूना। नुमायां कारनामे। वियना का महासिरा। बहरा रोम पर गलबा। फ़क़ही क़वानीन की तदवीन। अज़ीम मसाजिद मदारस पल। 5 इल्मा सक़ाफ़ती और समाजी खिदमात। तालीम मदारस व जामात। फ़क़ा हदीस फ़िलसफ़ा तब रियाज़ी। फ़न तामीर। नीली मस्जिद मस्जिद सुलेमानिया। तोपकापी महल। समाजी निज़ाम। ख़्वातीन के हक़ाक़। अक़लियतों को आज़ादी। इंसाफ पर मुबनी इद्दिलिया। 6 अस्करी क़व्वत। दुनिया की जदीद तरीन फ़ौज। तोपी बहरी बेड़े। नज़्म व ज़बत। फ़ौजी अकेडमियाँ। 7 ज़वाल का आगाज़ 17वीं सदी। अहम इसबाब। नाहल सिलाटीन। यूरोपी सनती इनक़लाब। अंदरूनी साजिशें यानी चरी बगावतें। साइंसी पसमानदगी। 8 यूरोपी साजिशें और जंगें। रूस बर्तानिया फ्रांस की मदख़लत। बलोपान में बगावतें। पहली जंग अज़ीम। 9 ख़ात्मा खिलाफत 1924 मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। खिलाफत का ख़ात्मा। उस्मानी सल्तनत का इख्तिताम। तुर्की जुमाओरिया का क़याम। नतीजा। सल्तनत उस्मानिया इस्लामी इत्तेहाद की अलामत। इद्दिल व इंसाफ का नमूना। इल्म तहज़ीब और रवदारी की मिसाल। 6 सदियों तक दुनिया की अज़ीम ताकत। ये सल्तनत हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, इद्दिल, इल्म और अखलाक से कायम रहती है। ज़ेल में सल्तनत उस्मानिया के समाजी
نظام کی تفصیلی، منظم اور تحقیقی وضاحت پیش کی جا رہی ہے، جس میں معاشرت، طبقات، خاندان، خواتین، اقلیتیں، تعلیم، انصاف اور روزمرہ زندگی سب شامل ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کا سماجی نظام۔ تمہید: سلطنت عثمانیہ کا سماجی نظام اپنی مثال آپ تھا۔ یہ نظام اسلامی شریعت، ترک روایات اور مقامی ثقافتوں کے امتزاج سے تشکیل پایا۔ اسی مضبوط سماجی ڈھانچے کی بدولت عثمانی سلطنت 6 صدیوں تک قائم رہی۔ ایک سماجی طبقات، سوشل کلاسز۔ عثمانی معاشرہ واضح طبقاتی تقسیم کے بغیر تھا، مگر انتظامی سہولت کے لیے اسے درج ذیل حصوں میں بانٹا گیا۔ الف حاکم طبقہ: عسکری، سلطان، وزراء، فوجی افسران، قاضی، مفتی۔ خصوصیات: ٹیکس سے مستثنی، ریاستی خدمت لازم، جواب دہی سخت، عوام، رعیہ، کسان، تاجر، دستکار، مزدور، حقوق، جان و مال کا تحفظ، مذہبی آزادی، عدالتی انصاف۔ دو خاندان اور خاندانی نظام۔ خاندان کی بنیاد: خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی، اسلامی اصولوں پر قائم۔ نکاح کو سماجی استحکام کی بنیاد سمجھا جاتا۔ مرد و عورت کے کردار: مرد کفیل، عورت گھر اور بعض اوقات تجارت میں شریک۔ 3 خواتین کا مقام: عثمانی دور میں خواتین کو وہ حقوق حاصل تھے جو اس وقت یورپ میں نایاب تھے۔ حقوق: جائیداد کی ملکیت، مہر اور نان و نفقہ، طلاق کا حق شرعی بنیاد پر، عدالت میں براہ راست مقدمہ۔ عملی مثالیں: خواتین کے نام پر وقف، کاروبار اور دکانیں۔ شاہی خواتین کا سیاسی اثر، دور خواتین۔ 4 تعلیم اور تربیت، تعلیمی ادارے، مدارس، مکتب، شاہی اکیڈمیاں، نصاب، قرآن، فقہ، ریاضی، طب، فلسفہ، فلکیات۔ تعلیم مفت اور وقف کے ذریعے فراہم کی جاتی تھی۔ 5 اقلیتوں کا نظام، ملٹ سسٹم۔ اقلیتیں: عیسائی، یہودی، آرمینی، یونانی۔ حقوق: عبادت کی آزادی، ذاتی قوانین، اپنے مذہبی رہنما، عدالتی خود مختاری۔ یہ نظام آج کے مذہبی ہم آہنگی کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ 6 عدالتی و اخلاقی نظام، عدلیہ، قاضی، مفتی۔ خصوصیات: سلطان بھی قانون کے تابع، انصاف فوری اور سستا، مذہب سے بالاتر مساوات۔ 7 معاشی و فلاحی نظام، وقف نظام، مسافر خانے، یتیم خانے، ہسپتال، اسکول، بیواؤں کی کفالت۔ ریاست سے زیادہ سماجی فلاح وقف کے ذریعے انجام دی جاتی تھی۔ 8 شہری و دیہی زندگی، شہر، بازار، بیدستن، حمام، مساجد، مدارس، دیہات، زراعت بنیادی پیشہ، ریاستی زمین تعمار سسٹم۔ 9 اخلاقی اقدار، امانت داری، مہمان نوازی، عدل، مذہبی برداشت۔ نتیجہ: سلطنت عثمانیہ کا سماجی نظام عدل پر مبنی، مذہبی روادار، فلاحی، منظم، اخلاقی اقدار سے بھرپور۔ یہی نظام اس سلطنت کی طویل عمر اور استحکام کا بنیادی سبب تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی سرحدی باؤنڈریز وقت کے ساتھ مسلسل بدلتی رہی، اس لیے درست جواب کے لیے انہیں مختلف ادوار میں بیان کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ابتدا سے عروج اور پھر زوال تک عثمانی سلطنت کی سرحدوں کی جامع اور واضح وضاحت پیش کر رہا ہوں۔ سلطنت عثمانیہ کی سرحدی تاریخی ادوار کے مطابق: تمہید: سلطنت عثمانیہ کوئی جامد ریاست
نہیں تھی بلکہ ایک توسیع پذیر عالمی سلطنت تھی جس کی سرحدیں 600 سال میں کئی بار ٹلیں اور سکڑیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ایک ابتدائی دور 1299 13 سرحدی حدود شمال مغربی اناطولیہ بازنطینی سلطنت کی سرحد کے قریب اہم علاقے سوگوت پہلا مرکز بورسا ازمک اس دور میں عثمانی ریاست صرف ایک چھوٹی سرحدی ریاست تھی۔ دو بلوپان میں داخلہ 13 1453 سرحدوں میں توسیع یورپ بلوپان میں داخلہ ایشیا و یورپ دونوں میں علاقہ شامل علاقے تھریس مقدونیہ سربیا بلغاریہ یونان جزوی سلطنت اب دو براعظموں پر پھیل چکی تھی۔ 3 فتح قسطنطنیہ کے بعد 1453 15 ہجری نئی سرحدیں مکمل اناطولیہ بلوپان کا بڑا حصہ اہم شہر استنبول دارالحکومت ادرنا تھیسالونیکی عثمانی سلطنت ایک یورپی ایشیائی طاقت بن چکی تھی۔ 4 خلافت کا دور اور عظیم توسیع 15 ہجری 1566 عروج سرحدی گولڈن ایج ایشیا اناطولیہ شام عراق حجاز مکہ مدینہ یمن افریقہ مصر لیبیا تیونس الجزائر سوڈان کے حصے یورپ ہنگری سربیا بلغاریہ یونان رومانیہ بوسنیا وینا کے قریب تک سلطنت 3 براعظموں میں پھیل گئی۔ 5 بحری سرحدیں اور سمندری طاقت عثمانی بحری حدود بحیرہ روم بحیرہ اسود بحیرہ احمر خلیج فارس عثمانی بحریہ یورپ پر حاوی تھی۔ زوال کا آغاز 16 تراس 1792 سرحدوں میں کمی وینا کی ناکام مہم 16 تراس ہنگری کا بڑا حصہ کھو دیا۔ بلوپان میں بغاوتیں معاہدات معاہدہ کارلوٹز 1699 پہلی بار عثمانیوں نے بڑے علاقے باضابطہ معاہدے سے چھوڑے۔ 19ویں صدی شدید سکڑاؤ کھوئے گئے علاقے یونان 1830 سربیا بلغاریہ رومانیہ الجزائر فرانس کے قبضے میں تیونس مصر برطانوی اثر عثمانی سلطنت کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 آخری سرحدیں صرف اناطولیہ استنبول مشرقی تھریس معاہدے معاہدہ سیورے بعد میں معاہدہ لوزان 1923 سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ نو سلطنت کا کل رقبہ عروج پر تقریباً 52 لاکھ مربع کلومیٹر دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں شمار۔ خلاصہ جدول دور سرحدوں کی حیثیت 1299 چھوٹی ریاست 1453 2 براعظم 1566 3 براعظم عروج 1699 زوال کا آغاز 1918 مکمل سکڑاؤ نتیجہ سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ صرف ایک ریاست نہیں بلکہ عالمی تہذیب تھی۔ اس کی طاقت سرحدوں کی وسعت سے نہیں بلکہ انتظام عدل اور تنظیم سے تھی۔